السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز دوستو، ساتھیو، عزیزو، سورۃ الزمر ہے، پارہ نمبر 23 اور آیت مقدسہ نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں بھی اللہ نے بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی اور اس آیت مقدسہ میں بھی بڑی اہم رہنمائی۔ اللہ کا تو ہر لفظ نور ہے، نور من ربی، لیکن یہ نور کیسے حاصل ہوگا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پچھلے درس میں عرض کیا گیا کہ اس کا مرکز دل ہے۔ اس دل میں جو نقطہ نورانی ہے، جب اس کا تعلق اللہ سے ہو، حضیرت القدس سے ہو، اور اللہ سے یہ جڑ جائے، تو پھر میرے عزیزوں اس دل میں کوئی اور خواہش یا کوئی شیطانی جماعت کی فلسفی، اس کی فکر، گمراہ کن کچھ نظریات، ان کو دل قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو ان دلوں کے اندر ہیں جو فویل للقاسیۃ، جن کے دل سخت ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے لفظ کیا بولا؟ ویل، ان کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تو ہمارے دل کو اپنے ساتھ جوڑ کر وہ جو نقطہ نورانی دل میں آیا ہے، اللہ کا وہ نور، وہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کر اس نقطے کے ذریعے سے اتنا اعلیٰ شعور دینا چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ مرکز دل ہے، عنوان ہے الدین الخالص۔ اب وہ دین خالص کہاں سے سمجھیں گے؟ وہ اس کلام مقدس کے ذریعے سمجھیں۔ آج کی آیت میں اس کلام مقدس کی اہمیت کو اللہ نے واضح فرمایا۔ سنیے اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ نزل، اللہ نے نازل فرمایا، احسن الحدیث، تمام باتوں سے زیادہ بہتر خوبصورت بات۔ دنیا میں جتنے کلام ہے، گفتگو ہے، بات چیت ہے، کچھ بھی آپ
لے لیں جو گفتگو ہے، اس سب میں احسن کون سی ہے، بہتر کون سی ہے، خوبصورت کون سی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، وہ کتاباً، یہ کتاب مقدس، کلام مقدس۔ اب ہم اس اعتبار سے تو اس کو خوبصورت سمجھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے میں اللہ نیکیاں عطا کرتے ہیں، ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، اللہ کی کلام ہے، کلام اللہ ہے، لیکن محض اس کا متن پڑھنے سے اللہ نیکیاں دے دیں گے؟ وہ نیکیاں جو صرف پڑھنے کے اعتبار سے ہیں وہ تو مل جائیں گی، لیکن اس کی برکات اور رحمتیں کیسے نازل ہوں گی جب اس کلام مقدس کا شعور حاصل نہیں کرنا؟ آپ کی سوسائٹی، معاشرے کی تشکیل کیسے ہوگی؟ میرے عزیزوں، اس کلام مقدس کا ہر حرف بڑا اعلیٰ ہے، احسن الحدیث، اور اس کا جو عملی نظام ہے جس سے معاشروں کی تشکیل ہے وہ بھی اسی طرح اعلیٰ ہے۔ اب اس کلام مقدس کتاب کا جو مقصد ہے وہ اس کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ اب کلام مقدس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، دروس سن رہے ہیں، اللہ نے ان آیات کو دو عنوان سے ہمیں سمجھایا ہے۔ ایک عنوان ہے متشابہ اور دوسرا ہے مثانی، کہ جب ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپس میں یہ ملتی جلتی ہیں، یعنی عنوان روح تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ آیات کو مختلف انداز میں ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کیوں؟ ہر مخاطب کی جو سوچ ہے، ذہن ہے، صلاحیت اور استعداد ہے، پھر ہر دور کے معروضی حالات ہیں، اس کے مطابق اللہ پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی زراعت کر رہا ہے تو اللہ کھیتی باڑی کی مثال دیتے ہیں، پیچھے ہم نے سنی۔ مکہ المکرمہ کی جو سوسائٹی ہے اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں، اللہ اس کے مطابق ان کو خطاب فرماتے ہیں۔ کوئی سیاستدان ہے تو اللہ سیاست کے انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں، کوئی معیشت دان ہے تو اللہ معاشی اعتبار سے سمجھاتے ہیں، کوئی سائنسدان ہے، سائنسی مزاج اور سوچ رکھتا ہے تو اللہ سائنس کے انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ جیسی نفسیات ویسے اللہ خطاب ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا مثانی، اللہ آیتوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ مثلا کسی جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اللہ اس کی تفصیل ارشاد فرما دیں گے۔ کسی جگہ کو حکم اللہ نے دے دیا اور حکم کی حکمت کیا ہے تو اللہ اس کو دوسری جگہ پر اس کی حکمت ارشاد فرما دیں گے۔ یہ آیات ملتی جلتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پورے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اپنے اپنے طریقوں سے سمجھا رہے ہیں، یعنی جس طرح معاشرے کا مزاج ہے، اور پھر اللہ ان آیات کو دہراتے رہتے ہیں تاکہ ان کی تفصیلات سامنے آتی جائیں۔ اب یہ دو لفظ میں نے عرض کیے مختصر، ورنہ اس کی تو بڑی تفصیلات ہیں، ان دونوں الفاظ پہ بڑا وقت چاہیے گفتگو کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مومن جب اللہ کی ان آیات کو سنتے ہیں تو وہ کیا ان کی حالت ہوتی ہے؟ میرے عزیزو سنو، اور یہ حالت ہماری بھی تو ہونی چاہیے۔ تقشعر منہ جلود الذین، بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی جلدوں کے۔ یہ ہماری جلد ہے، باڈی ہے، اس پہ اوپر بال نظر آ رہے ہیں، ان کے بال جس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یخشون ربہم، اپنے رب کے ڈر سے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس دو جملے سمجھیے۔
ایک تو ان کے قلب اللہ سے جڑ جاتے ہیں، جیسے پیچھے بھی ذکر ہوا، شرح صدرہ للاسلام، اور وہاں عرض کیا گیا تھا کہ مرکز دل ہے۔ جب ہم اپنے دل کی توجہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو پھر تلین جلودہم ہو جائے گا، یعنی ہماری جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی اس میں عاجزی آ جائے گی، انکساری آئے گی، توجہ ہو جائے گی۔ تو ایک باڈی لینگویج سے بھی پتہ چلتا ہے، انسان کی جلد سے دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ جو بات سن رہا ہے یہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے، غور کر رہا ہے۔ آپ کسی کو دیکھیں جو توجہ سے گفتگو سنے گا اس کی باڈی لینگویج اور ہوگی، جو عارضی طور پہ سنے گا اور ذہن کے اندر کوئی اور چیزیں وہ گھما رہا ہے اس کے چہرے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو دل بھی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی جو باڈی کی حالت ہے، کیفیت ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ نرم اس کی جلد ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے سچی جماعت جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جو الدین الخالص کو نہیں سمجھتے بلکہ ویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ، جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، سخت ہیں، جو متعصب ہیں، ضدی ہیں، یہ ایسے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جس کو ہدایت نہیں ملے گی پھر اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ جب استعداد نہیں ہے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ جب انسان کی صلاحیت نہیں ہے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت جستجو سے ملتی ہے، غور و فکر سے ملتی ہے، سننے کے بعد توجہ سے ملتی ہے، عمل کریں گے تو عمل سے ملتی ہے، عمل کرنے سے ملے گی۔ اگر ایک انسان جیسے آج کا مسلمان بے عمل ہے، سن لے گا، بعض اوقات ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، درس بھی سن رہے ہیں، بلکہ کئی ہمارے بھائی بہنیں کئی درس سنتی ہیں دن کے اندر، ٹی وی چینلز میں بھی درس سن رہے ہیں، علماء کے، مفکرین کے، پروفیسرز کے، ڈاکٹرز کے درس سن رہے ہیں، بس سنتے جا رہے ہیں۔ او بھائی، سننے کا فائدہ کیا ہے جب عمل نہیں؟ سننے کا مطلب ہے ایک لفظ سنو، ایک آیت کریمہ سنو، پھر دو کام کرو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کیا اس پر غور و فکر کیا ہے، یہ دماغ اور دل میں بیٹھا ہے، پھر کیا اس کے مطابق ہمارا معاشرہ ہے، سماج ہے، عمل ہم کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم معاشرے میں فیل ہیں تو جتنے مرضی آپ درس دیتے رہیں، مسجدیں بناتے رہیں، مدارس بناتے رہیں، سارے ٹی وی چینلز مذہبی بنا لیں، لیکن اگر معاشرے میں فیل ہے تو 1% فائدہ نہیں۔ اس لیے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یاد رکھیے جس کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے پھر اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔